محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، مغربی تہذیب و تمدن کے نقصانات، مغربی تہذیب، کلچر اور سوسائٹی کے نقصانات، اور اسلامی تہذیب کے تناسب میں اصلاح معاشرہ اور ان کا حل۔ گزشتہ سبق میں مغربی تہذیب کے کچھ عناصر، کچھ نقصانات آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے کہ مغربی تہذیب نے اس دنیا کو دیا کیا ہے۔ مغربی تہذیب نے مختلف قسم کی جتنی بھی اس دنیا میں مخلوقات اور سوسائٹیاں موجود ہیں، مغربی تہذیب نے دیا کیا ہے؟ بدامنی، فحاشیت، عریانیت، اپنے ملکوں کو جنگ و جدل سے محفوظ رکھنا اور دوسرے ملکوں میں مداخلت کر کے قتل و غارت کروانا، فحشکاری کروانا اور جنگیں کروانا، یہ مغربی کلچر کا ازل سے ہی دستور چلا رہا ہے۔ اور اس کی کاٹ کرنے کے لیے ہر دور میں مختلف قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اسی تناظر میں ہم نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی گزشتہ حصہ اول میں، جو حصہ اول کے جو شروع میں ہم نے بات کہی تھی، مغربی تہذیب نے جو نظام عطا کیا ہے دنیا کو، اس کے تناظر میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سماج فرد سے بنتا ہے اور اجتماعیت بہتر سلوک اور محبت سے بنتا ہے۔ سماج، یہ بھی اس بارے میں بھی تفصیل سے بات آئی تھی کہ سماج فرد سے کس طرح سماج بنتا ہے اور اجتماعیت کس طریقے سے بنتی ہے بہتر۔ مغربیت کلچر اور سوسائٹی انفرادی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے، جو کچھ چاہیے حیوانات کی طرح زندگی بسر کر رہے، لیکن اسلام اجتماعیت کو پسند کرتا ہے اور اجتماعیت کا درس و تدریس دیتا ہے۔ اس بارے میں تفصیل سے پچھلے جمعہ پر بات آ گئی تھی، میں اعادہ کر رہا ہوں تاکہ جہاں پر ہم نے موضوع چھوڑا تھا اس سے آگے ہم موضوع کو لے کر چلیں۔ اور اس کے بعد سماج اور اجتماعیت کو سب سے پہلی دار کرنے والی دو بیماریاں ہم نے بیان کی تھی، جس کے لیے اوپر مغربی تہذیب، مغربی کلچر اور وہاں کے جتنے بھی دانشور ہیں برسر پیکار ہیں اس کام اور اس محنت کے لیے۔ ایک تو مال کی بے جا محبت، مال کس طریقے سے غلط طریقے سے غلط راستوں سے اختیار کیا جائے اور پھر ان مال کے ذریعے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں، ایک تو یہ بیان کیا تھا، اور دوسرا بے حیائی۔ مغرب نے بے حیائی کا بازار کس طریقے سے گرم کر رکھا ہوا ہے، آگے چل کر یہ الگ الگ نکات پر بات ہم کریں گے۔ یہ پچھلے جمعہ پر ان نکات پر بات ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کیا نظام عطا کرتا ہے، اقتصادی، معاشرتی، معیشتی، جتنے بھی اس وقت معاشرے میں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو کاٹ کر کے اسلام کتنا بہترین نظام انسان کو دیتا ہے، یہ پچھلے جمعہ پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ پہلے مغرب کے نقصانات، پھر اسی کے حل کے لیے اسلام کیا پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مغربیت اور اسلام کی تہذیب کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے، جب ہم نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ پر حصہ اول میں مغربیت تہذیب اور اسلامی کلچر کو رکھا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے انسانوں کی سب سے پہلی جو کام کیا گیا کتاب کلام اللہ کے ذریعے سے، تو انسانوں کے عقیدوں کو درست کیا گیا۔ انسان اس عقید و اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو شرکانہ مشرکانہ عقیدہ تھا اس کو درست کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات بتائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جس پیغمبر نے بھی ندا اور دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات تھی وہ معاشرے کو ٹارگٹ کرتی ہے، وہ سوسائٹی کو پکڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر معاشرہ وجود میں لانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے محنت کرواتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے دو نبیوں کے ہم نے واقعات پڑھے تھے، آٹھ واقع پڑھے ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، تو اس قوم کیا اس کا ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور ڈنڈی مارا کرتی تھی، یعنی کہ تکڑے استعمال چنبک لگایا کرتی تھی، اور اس کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے مبعوث کرنے کے بعد اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنایا اور انہیں راہ راست پر لگانے کی محنت کی۔ اور دوسری بات جو تھی اس کا تعلق تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا مال کے ساتھ، اور دوسرا جو ہم نے واقعہ بیان کیا تھا وہ واقعہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، جن میں بے حیائی اور فحشیت کے جو ارتکاب کیا کرتے تھے اس کی کاٹ کے لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا۔ اسی بات کو آگے چلتے چلتے ہم نے آخر میں یہ بات کہی تھی کہ
कि माल की बेजा मोहब्बत, नाजायज़ तरीके से कमाना और इससे मोहब्बत रखना, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि ज़मीर मरामत करना छोड़ देता है। ये इंसान कहाँ से कहाँ चीज़ करे तो ज़मीर मरामत नहीं करता है। और दूसरा, हमने ये बात बताई थी कि बेहयाई का रास्ता इख्तियार करने से इंसान क्या करता है, अपने आप को ज़लील और रुस्वा करता है और अपनी इज्जत को पामाल करता है और बेहयाई को इख्तियार करने के लिए सब कुछ दाव पर लगा देता है। ये आखिर में बात आ गई थी, इस पर हमने इख्तिताम किया था। आज के जुमा को हम इसी बात को आगे लेकर चलते हैं कि सोन समाज मौजूदा समाज न तो इस्लामी ममलिकत है और न तो वो इस्लामी रुझान है। इस आजमों तहत सोहतरी पड़ोस आसन तब भी इंसान लोग जिया करते थे, खाया करते थे, पिया करते थे और इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से बसर भी क्या करते थे। उनकी नज़र आज के दौर में जब बच्चा पैदा होता है तो 2 या 3 साल के बाद उसको चश्मा लगता है, छुलागन कितना आईसाइट वीक हो जाती है, तब नहीं आईसाइट वीक हुआ करती थी। यानी कि हमसे कितना बेहतर थे वो इंसान, ताकत के लिहाज से भी, जिस्मानी लिहाज से भी, और हर आसाइश उनके पास थी। ये वर्जुकाई थी कि आज का जो समाज हम जिसमें हम जी रहे हैं, यही 2 बीमारियां, खासकर बीमारियां बहुत किस्म की मुख्तलिफ की हैं। ये जो हमने मौजूद शुरू किया ये इंशाअल्लाह कम व पेश 10 या 15 जुमा तक चल सकता है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारी, हर बीमारी को हम गिनेंगे और हर बीमारी का इलाज हम कुरान के ज़रिए से और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हादिस मुबारक उनकी ज़िंदगी से हम उनका निचोड़ दिखाएं। आज एक तो माल की बेजा मोहब्बत, सबसे पहली जो माल की मोहब्बत, देखिए माल का जो हमने पिछले जुमा पर मैंने 2 हादीसें बयान की थी कि माल भी होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो आपके सामने बात आ गई थी। तो कोई यह ना कहे कि आज का जो बात सुन कि ये कहे कि नहीं ये बता रहे हैं कि माल होना ही नहीं चाहिए, नहीं, तो पिछले जुमा का बयान सुनने बिल्कुल मौजूद है। वो इसीलिए रखते हैं कि किसी मौजू को पूरा समझने के लिए पूरी बात समझना जरूरी है, सुनना भी जरूरी है। देखिए माल की बेहद बढ़ी हुई मोहब्बत सबसे पहली जो चीज़ इख्तियार करने के लिए मजबूर करती है वो करती है बेहयाई। बेहयाई के जितने भी रास्ते वो नमूदार करने के लिए, माल की बेजा मोहब्बत इख्तियार करने के लिए इंसान को आमादा करती है। दोई माकत फिर रिश्वत। रिश्वत इंसान क्यों लेता है? इसीलिए तो लेता है, उसके पीछे एक राज छुपा होता है, या तो अयाशी का या तो ऐश परस्ती की ज़िंदगी का, माल को बढ़ाने का। रिश्वत लेना, बेहयाई करना माल की बेजा मोहब्बत के नुकूस और नुकसानात में से आता है। तीन को सूद। हम सूद क्यों खाते हैं? सूद की वजह क्या खाने? हम ये समझते हैं कि सूद का इस्तेमाल करने से हमारे माल में बढ़ोतरी होगी, जबकि बढ़ोतरी नहीं होती, सोचो कम बस उसकी बरकत जब उससे उठा ली जाती है तो वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसके बाद झूठ। हम हर एक चीज़, अपनी चीज़ को फरोख्त करने के लिए जो चीज़ जो खासियत उसमें मौजूद नहीं होती, झूठ की बुनियाद पर उसको हम बेचने की कोशिश करते हैं, या किसी चीज़ से, किसी इंसान से कोई चीज़ लेने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे भी अगर झूठ होगा तो ये माल की बेजा मोहब्बत, हद से बड़ी हुई मोहब्बत, नाजायज़ तरीके की मोहब्बत इंसान को इन गुनाहों पर आमादा करती है। सूद खोरी, झूठ और बेहयाई, रिश्वत। और उसके बाद वादा खिलाफी। वादा खिलाफी का इंसान जो कहीं कर्ज है, कोई इंसान किसी से कर्जा लेता है, सोचता है कि फलां तारीख को मैं ये कर्जा अदा कर दूंगा, लेकिन माल की नाजायज़ तरीके की मोहब्बत को, वादा उसको पूरा नहीं करने। सुना पता नहीं कितने हमारे पास आते हैं ना, इमाम साहब फलानी दायर लाख रुपये दायर असल पे कारोबार पकड़, असल पे मुलाजमत कारण सो, लेकिन दुगनी छूना, ठीक ठाक जिंदगी बसर कर, लेकिन दुकानदार तड़प रहे कि दुगनी। वजह क्या है? उसके पीछे भी ये माल की बेजा हद से ज़्यादा बड़ी हुई मोहब्बत होती है। और उसके बाद बदअहदी। इंसान जो अहद करता है उस अहद के ऊपर उतरता नहीं है। माल की बेजा तकसीम, माल को जहाँ चाहे वहाँ मर्जी लगा देता है, अयाश परस्ती में, अपनी आसाइशों में लगा देता है। और हक तलफी, आप पटवारी का सन पन्नी नाम इंतकाल खाने से तो माल लगाता है, सुन लगा कि मैं नाम खान से इंतकाल सो, ये हक तलफी होती है। या जिस भी तरीके से इंसान अपना पैसा नाजायज़ तरीके से लगाकर किसी का हक खाता है, यही वजह होती है माल की बेजा मोहब्बत और हद से ज़्यादा बड़ी हुई मोहब्बत, ये गुनाह करने पर मजबूर कर देती है। कत्ल वारत, इनको 10 रुपये पर उसका तलाक नहीं। जब 2 ड्राइवरों में आपस में झगड़ा हुआ, 10 रुपये का किराया था, उस पर कत्ल हो गया हमारे रिश्तेदार में। 10 रुपये की बुनियाद पर कत्ल, जहाँ लाखों करोड़ों की बात होगी उसके पीछे कितने राज छुपे हुए होंगे, कितनी नाजायज़ तरीके से कितने काम अमल में आए हैं। और उसके बाद और न जाने कितने जरासीम इस वक्त मौजूद हैं हमारे माशरे में, सोसाइटी में, जिसकी वजह जो है वो माल की बेजा मोहब्बत की वजह से ये गुनाह और ये जरासीम हमारे अंदर पनप रहे हैं, वजूद में आ रहे हैं। और उसके बाद माल की मोहब्बत से एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। कौन सी वाली मोहब्बत? बेजा मोहब्बत और हरामकारी वाली मोहब्बत से इंसान मरून का समझे। इंसान इस कदर जीता है, वो ये सोचता है कि ये रोज़ मौत का खौफ उसके दिल से निकल जाता है। और ये उसका दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान करवाती है कि किसी इंसान को तकलीफ देकर खुद के फायदे के लिए उसको उभारती है। आप समझ सकते हैं तो नुकसान करने बाद पन्निस पानस फायदे वातावरण की खतरनाक बड़ा गुनाह पनपता है।
اب اس کے بعد ہم بات کریں گے اسی طرح دوسری بیماری بے حیائی ہے. آئے فحشیت آخری جو پچھلے جمعہ پر ہم نے موت اور بے حیائی پر آخری ٹاپک لگا تھا، اسی کو ہم آگے چلا رہے ہیں. اسی طرح دوسری بیماری بے حیائی. یہ تس خطرناک بیماری، یہ عزت پامال چھن عزت پامال انسان کو رسوا کر دیتی ہے. یہ کوئی لائق انسان اللہ تبارک و تعالیٰ بچے ایسے سانن نوجوان کے سانی نسل پہ ذلیل کرنے کے لیے یہ چند لمحے کہ مزے اڑانے کے لیے انسان کو کس قدر گرا دیتی ہے. پچھو انسان پچھتاوا، پھر انسان پچھتاتا ہے لیکن وہ کر گزرتا ہے بے حیائی، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر ذلیل و رسوا رہ جاتا ہے. نہ تو اس کا خود کا تحفظ کا خیال رہتا ہے، نہ نسل انسانیت کے تحفظ کا خیال رہتا ہے، نہ اپنے عیال کا خیال رہتا ہے، نہ انسانی نسل کے تحفظ کا خیال رہتا ہے. یہ دونوں خرابیاں سماج کو بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بے حیائی. اور یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ مغربیت کی دی ہوئی دین ہے ہمارے معاشروں کو، ہمارے ملکوں میں اندر اور ہماری سوسائٹی کے اندر. اور مغرب کے ذریعے سے اس کے زیر اہتمام میں نے پچھلے جمعہ پر شروع میں بات بتائی تھی، انگلینڈ کی سڑکوں پر کیا لکھا ہے؟ مائنڈ یور اون بزنس، کہ آپ اپنا کام کیجیے. چلو معلوم تو کیا کریں. شروع میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ کسی کو لینا دینا ہے ہی نہیں کچھ. کوئی چاہے غلط کرے، کسی کو مارے، کسی کو داڑے، کوئی کسی کو گھر سے باہر نکالے، کچھ بھی کرے، جو کچھ کرتا رہے کرے، لیکن اپنے کام سے آپ کام. اور اسی بات کو دیکھیے کہ فحاشیت و عریانت کے لیے بھی کتنے قانون نکالے. آپ نے بات سنی پڑھے لکھے نوجوان جو ہم کو پتا ہوگا، وہاں ایک دستور تھا جو مغرب میں ہیڈ پہنا جاتا تھا نا، اس میں یہ زیو ٹسن جماعت اور سائڈ سے گول ہوتی ہے، امپائر قسم کی ہیڈ جو ہوتی ہے. الگارس میں دو بندے ہوتے ہیں، زنان موہن رائی موہن تو مرد موہن. مرد اصل جو غیر نیبر کر جب دوسرا داخل ہوتا تھا وہ اپنا ہیڈ اتار کر دروازے کے باہر کیل میں اٹکا دیا کرتا تھا. دروازے کے باہر مغربیت کا تہذیب تھا، جو تھا ان سے کیل میں اٹکا دیا کرتا تھا سکے سے اور اندر جایا کرتا تھا، تاکہ یوستی نوری تھی مسیح پائی تھی کیا وہ سمجھ جائے کہ اندر کوئی اپنا منہ کالا کر رہا ہے، وہاں سے وہ واپس چلا جاتا ہے جو اس کا مرد ہی کیوں. یہ مغربیت کی تہذیب ہے. اب آگے دیکھیے بات چلیے بے پردگی کا رجحان کہاں سے شروع ہوا. ننگا ناچ مغربیت نے سکھایا. اتر پردیش میں سب سے زیادہ پردے کا اہتمام ہوا کرتا تھا، مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی. گھوڑا گاڑی جو چکا ہوا کرتا تھا نا اس وقت اس زمانے میں، تاکہ اس وقت روشن دان اس میں سوار ہوا کرتے تھے. وہاں کی مستورات غیر مسلم مستورات بھی ہنسائی تھی، مسلمانیت ختم. وہ اس روشن دان سے باہر نکلنے کو بھی معیوب سمجھتی تھی. کیوں؟ روشن دان بھوتکارا پر معیوب سمجھتی تھی. اس وقت کی غیر اتر پردیش کی بات ہے، یہ ماحول تھا اس. اور ان عورتوں کو معاشرے کے اندر سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت دی جاتی تھی، محترم اور مقام دیا جاتا تھا ان عورتوں کو جو اس قدر پردے کا اہتمام کرتی تھی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، انہوں میں بھی تھا. لیکن آج اسی اتر پردیش میں کیا کیا جا رہا ہے؟ ہندوستان کی سبرتا کو تار تار کرنے والے یہی لوگ ہیں آج، جو آج لوگوں سے حجاب اور برقع اتارواتے ہیں. لیکن اپنی تاریخ کو اگر یہ دیکھیں تو غیر مسلم بہنوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ اپنا چہرہ کسی غیر مرد کے سامنے گھونگھٹ نہیں اتارا کرتے تھے، گھونگھٹ نہیں کھولا کرتے. پردے کا اتنا اہتمام تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں بھی ہے، وہ مجلس میں بیٹھے تھے. جو سب تابعی مطلب جو صحابہ کی اتباع میں آتے ہیں، تابعیوں سے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرماؤ کہ کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو یہ دیکھو سرخ رنگدار عورت جو گزر رہی ہے یہ جنتی عورت ہے. تابعی کو سمجھوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تو جنت کی بشارتیں بہت آ رہی ہیں، آئی ہے نا، حدیثوں میں آتا ہے، لیکن صحابی کی زبان سے تابعی کو پریشان. آپ بتائیے وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ صاحب فرمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی دور لگا، مرگی کے دورے لگتے ہیں مجھے، آپ دعا کیجیے یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے، میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کر کاٹ پہ تو میں تجھ سے تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. لیکن اس بات میں جو چھوٹی سی بات، اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے، جہاں ہے جس کا صبر میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو دیکھو رائی میں نے ٹھیک آج باز کا صبر. مگر جب مجھے مرگی کا دورہ لگتا ہے تو دورہ لگنے کے بعد جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں بے پردہ ہو جاتا ہوں. تو یہ کریو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بے پردگی نس بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کی دعا نہیں کر سکتے. اہمیت دیکھو پردے کی، جس پردے کو آج مغربیت نے، فرنگیوں نے اس وقت تار تار کے تو پتا جنگ آزادی میں ایک مہم یہ بھی چلی تھی کہ فرنگیوں کا کوئی بھی کپڑا استعمال نہیں کیا جائے گا. آج تو نہیں فرنگیوں کی تہذیب کا وہی لوگ رچا رہے ہیں جو اس ملک سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. سمجھ میں تم کو مولوی سے کس قسم کے مولوی حضرات ہوتے ہیں جن کو تاریخ یاد نہیں دلاتے ہیں. آج تو اس وقت تو جنگ آزادی میں فرنگیوں کا بائیکاٹ کیا تھا ہم نے کہ تمہارا ملبوس ایک قسم کا بھی ہم نہیں پہنیں گے، ختم
سر لاؤ اسلام کو پن نہیں کاٹوں لیکن تمہارا نہیں پہنیں گے. آج انہیں کی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے جو قانون بنا رہے ہیں یہ انہیں کو لوگ. اللہ تعالیٰ پٹوشن اس کی لاٹھی آواز نہیں ہوتی لیکن جب وہ پڑتی ہے نا تو تتر بتر ہو جاتی ہے, آپس میں ٹکراتے ہیں, پتہ ہی شنگا بارہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا صورت کی کہ محسوس مرگی کا سن, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پردہ رہا کرتی تھی. کچھ پردوں کے اہتمام اسلام کو تلقین جو پردس متعلق کرنا کوئی اہم چیز ہے, اور ہمارا دین اس کی تلقین کرتا ہے کہ تمہارا حیا نہیں رکنا چاہیے کسی بھی عالم میں, کسی بھی حالت میں. اس پہ دین حیا, آپ یہ جو ہے نا یہ باؤنڈری ہوتی ہے, یہ دائرہ جو ہے ایک دائرہ سمجھ لو, ایمان اور حیا. اسی دائرے کے اندر ایمان ہے اور اس کی باؤنڈریز کیا ہے, حیا ہے. جب یہ حیا والی باؤنڈری ختم ہو گئی تو ایمان بہہ جائے, باڑھ آ کے بہہ جائے. حیا اس کا تحفظ کرتی ہے ایمان کا, اسی لیے سب سے زیادہ زور دیا معاشرے کو کہ مغربی اس ثقافت کو, اس تہذیب کو جو سب سے پہلے ایک بہن سے, ایک ماں سے اس کا لباس چھینتی ہے, ایک انسان سے اس کی انسانیت چھین کر اس کو حیوانیت عطا کرتی ہے. ننگے کون رہتے ہیں, حیوان. اس زمانے میں جو جتنا چھوٹا کپڑا پہنے گا وہ اتنا زیادہ عزت دار. یہ کس نے سکھایا؟ مغربی نے. ہندوستان کی تاریخ نہیں تھی, یہ سارا مغربی کلچر تھا, اور اسلام اس کی بہتر طریقے سے کاٹ کرتا ہے. ہر جگہ پردے کے احکام کو, پردے کو, حیا کو, اپنی آنکھوں کو شرم سے نیچے رکھو تاکہ عبادات میں لطف آئے. یہ برسر پیکار ہے ہر اس مشن پہ کہ کس طریقے سے ہم نوجوانوں کے اندر سے حیا کو ختم کریں, کس طریقے سے ہم نوجوانوں کے ایمان کو سلب کر دیں. لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں, اپنے دامن کو حیا سے بھر دیں, اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جتنا ہو سکے محنت کریں. یہ آپ کی ذمہ داری بات ہے. اس کے آگے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام نے اس زیادتی پر زبردست تنقید کی ہے. اس کے حدود قیود متعین کی ہے. جنسی خواہش کی تسکین کے لیے اسلام منع نہیں کرتا ہے. جو انسان کے اندر سیکشول اللہ تبارک و تعالی نے مادہ رکھا ہوا ہے اس کی تسکین کے لیے منع نہیں کرتا, لیکن حدود قائم کر کے رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حدودیں قائم کی, جو اس حدود کے اندر اس کے لیے سب سے بہتر حدود کیا ہے, نکاح ہے اس کے لیے سب سے بہتر حدود. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے سے ایمان والوں کی صفات کو بیان فرماتے ہیں, والذین هم لفروجہم حافظون. تم لوگ کے ایمان والے, تم لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے, جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, بجز اپنی بیویوں کے, بجز اپنی کن کی, بیویوں کے, بیوی کے بلکہ بیویوں کے. اسلام نے 4 تک اجازت دی ہے اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے. 1 نکاح 2 نکاح جتنی آپ کو وسعت ہے اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قائم کیا. آپ دیکھیں کہ آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں کیا معیار قائم کیا, حقوق کی ادائیگی کا کیا. آپ سیرت میں پڑھ لیجئے گا کہ آخری وقت میں بھی اس کا بہت بڑا خیال رکھا کہ ان کے حقوق بالکل برابر, حقوق ادا کیے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے. باندیوں بھی مل سکتی ہیں تو انہوں نے منع کیا کہ یہ اس زمانے کی موجودہ چیز نہیں ہے, یہ اس زمانے کی ہوا کرتی ہے. باندیوں کے بارے میں علماء حضرات سے تفصیل دریافت کر سکتے تو وہاں وہ ملامت کے مستحق نہیں ہے. قرآن جو کہتے ہیں نشنت ملامت کے مستحق جو اپنی بیویوں سے اور باندیوں سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اس سے آگے کچھ خواہش کی, خواہش کا راستہ اختیار کیا تو ایسے ہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا, اور زنا کے قریب بھی مت جانا. زنا کے جتنے بھی وسائل ہیں کوشش کرنی چاہیے ان وسائلوں کے قریب بھی مت جانا. انسان سوچتا ہے جوانی کے عالم میں انسان جاتا ہے, اس دور میں پھر کے صابن ٹک پر کچھ فوٹو آسا ننگئی, جہاں قلم خریدو اس کے اوپر بھی فوٹو مغربیت کا کسی خوبصورت ماڈل کا رکھا ہوگا. کیوں؟ تاکہ وہ چیزیں بکے اور ہمارے ایمان کو سلب کرنے کا ذریعہ بن جائے. انه كان فاحشة ومقتا, وہ تو بڑی بے حیائی ہے اور بدترین راستہ ہے اپنی خواہشوں کی تکمیل کا. کون سا؟ زنا کا, جتنا بھی ہو جو بھی راستہ ہوگا. اب یہاں پر تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنڈا ان کو بھی مارا ہے جو ہمارے درمیان میں اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پتہ کوشش کریں گے ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ڈنڈا مارنے کے لیے کیا فرمایا, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اذیت ناک عذاب ہے. لفظ اذیت کو روکی جس سے درد زیادہ ہو, شدت والا عذاب ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں.
اسی طرح سے مال کی محبت سے روکتا ہے، اس میں غلو اور قدغن اور انتہا پسندی پر قدغن لگاتا ہے اس اسلام۔ پہلے مال کی اس محبت بھیجا محبت کو نہ وہ بقدر ضرورت اسلام منع کرتا مال رکھنے کو۔ پچھلے جمعہ پر تفصیل اس بات پر بات آ گئی تھی کہ مال کو کس طریقے سے کمائے، کتنا کمائے، کیا کرے، تدبیریں کرے اس کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منع نہیں فرماتا ہے، لیکن کنجوسی کی بنیاد پر جمع کر کے رکھنا اور اس سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کافی زیادہ وعیدیں ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لكم ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اج تھاون جمع خدای سے بیت مشن خرچ کرن کیا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، جس دن اس کو دوزخ کی آگ میں دبایا جائے گا، اور پھر اس کو سونا اور چاندی کو، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ داب دی جائے گی۔ یہی وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، بس جو تم نے جمع کیا تھا اس کا مزہ آخر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان وعید مال نہ خرچ کرنے پر، مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، حاجتن تہ کنس دیون، یہ غریبن تو مسکینن تہ کنس دیون، یہ محتاجن تہ واتناون، ہر جائے یہ تہ کانٛہہ ضرورت مند تمس تام واتناون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حدیث مبارکہ کے ذریعے سے دو لوگوں پر رشک کرنے کی اجازت دے دی۔ دو طرح کے لوگ قابل رشک ہیں، کیا ہے قابل رشک تم دو طرح کے لوگ کیوں؟ ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور جو اس مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرے، اور دوسرے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا دی ہو، حکمت عطا کی اور دانائی کیا کہ بہتر سوجھ بوجھ، بہتر عقل، اور جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر بہتر فیصلے کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ رشک کرنے سے قابل چیزیں ظلم۔ سماج کی اور بھی مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ کتنی بیماریاں آ گئی فی الحال؟ ابھی صرف دو، ایک مال اور دوسرا بے حیائی۔ بات ہو گئی دو جمعہ پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد میں کن کا حق معاشرے کے اعتبار سے بتایا؟ والدین کا، اور واضح طریقے سے مخصوص طریقے جہاں بھی اپنے حق کا ذکر فرمایا ہے، مخصوص مقامات پر اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک۔ آپ دیکھیے نا آج کے زمانے میں کیا سب سے بڑی نافرمانی والدین کی نہیں ہو رہی ہے؟ بے قابو شنگمی، باغی شنہ شنگمی۔ اب آ گئی دوسری بیماری، کون سی والی خرابی ہمارے معاشرے کی؟ والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کی نافرمانی۔ قرآن جو فرماون میرے احسان مند ہو تو ایک کسی بین احسان مند ایسے خوش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا، اور اپنے ماں باپ کے اور میری طرف لوٹ کرا کیا آپ تو میں احسان مند ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے ہوئے اپنے ماں باپ کے اور میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو اگر میں نے احسان مند ایسے نا اور پنس والدین سے اس میں سلوک کروں نا تو کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو وہاں دکھا کر رہے گا ان کا جزا بھی اور ان کا جزا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرماؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں، اخت کرن تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ احسان مند کسی طرح پنس مورس ماجن ایسے مگر بے سائد مبارکہ میں فرمو کہ اگر تمہیں اس بات کی وہ تلقین کر، اس بات پر مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہیں کریو شرک، تو ان کی بات مت مانو۔ تم علم نہیں رکھتے تو ان کی بات مت ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ بڑائی کرتے رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہو، اگر تم شرکت پہ مجبور کریں، آپ وہاں سے نافرمانی کرو اس بات کی ان کی، لیکن ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بڑائی کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی آیت مبارکہ سمشی پس منظر یہ حدیث کہ دریافت کیا کہ میری والدہ مشرک ہے۔ فرماون صحابی رسول کیا بنا چاہیے کہ میری والدہ سے مشرک کیا بکر ہے اس بہتر سلوک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرو چاہے وہ مشرک ہو۔ وقت سکتے ہو انشاءاللہ اس کے بعد اسی موضوع پر آگے چلائیں گے، مغربی تہذیب و تمدن کے نقصانات اور اسلامی تناظر میں اس کے حل اور اصلاح معاشرہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین عمل کرنے کی توفیق۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔